بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ آل عمران پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی تفسیر ہو چکی ہے، مکمل سورہ بقرہ الحمدللہ بالتفسیر مکمل ہو چکا ہے۔ آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سورہ آل عمران کے بارے میں کچھ باتیں پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی تفسیر کریں گے۔ سورہ آل عمران ترتیب مصحف کے اعتبار سے، یعنی قرآن مقدس میں جو سورہ پاک کی ترتیب ہے، اس اعتبار سے سورہ آل عمران کا نمبر تیسرا آتا ہے، اور نزول کے اعتبار سے، یعنی قرآن مقدس کا جو نزول ہوا یکے بعد دیگرے، وہ نزول کے اعتبار سے سورہ آل عمران سورہ انفال کے بعد نزول ہوا۔ سورہ آل عمران کے کئی نام ہیں۔ ایک نام تو آپ جانتے ہی ہیں سورہ آل عمران، ایک نام سورہ زہرہ ہے، ایک نام سورۃ الکنز ہے، اور ایک نام سورہ طیبہ ہے۔ یہ ٹوٹل 4 نام ہیں سورہ آل عمران کا۔ سورہ آل عمران ایک، سورۃ الکنز ایک، سورۃ الزہرہ ایک، اور سورۃ الطیبہ۔ اب ان چاروں کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے اس کو آپ دیکھیں۔ سورہ آل عمران کا جو نام سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ پاک میں آل عمران کو فضیلت دینے کا ذکر ہے۔ آل عمران میں حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ علیہم السلام ہے، حضرت مریم اور ان کی والدہ حضرت عمران کی زوجہ بھی اس میں شامل ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت کی وجہ سے سورہ آل عمران کا اس سورہ پاک میں تذکرہ ہونے کی وجہ سے اس سورہ پاک کا نام سورہ آل عمران رکھ دیا گیا۔ اس سورہ پاک کا نام سورۃ الزہرہ بھی ہے۔ سورہ زہرہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے، امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، اور زہراوین کو خوب پڑھا کرو۔ یعنی زہراوین سے مراد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے، کیونکہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گی، یا پرندوں کی جماعتوں کی طرح آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت پیش کریں گی۔ اور آگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا، اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا کیا ہے؟ حسرت ہے۔ اور جو جادوگر انسان ہوتے ہیں وہ سورہ بقرہ کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے، اسی حدیث پاک کی وجہ سے، جس حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ زہراوین کی تلاوت کیا کرو، زہراوین سے مراد سورہ بقرہ ہے، اسی وجہ سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے، زہراوین سے مراد، اسی وجہ سے اس سورہ پاک کا نام سورۃ الزہرہ رکھا گیا۔ اس سورہ پاک کا نام سورۃ الکنز بھی ہے، سورۃ الکنز۔ سورۃ الکنز کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ پاک کو کنز اس لیے فرمایا گیا، کیونکہ کنز کہتے ہیں خزانے کو، اس لیے فرمایا گیا کہ اس سورہ پاک میں عیسائیت کے اسرار کا خزانہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے جو مباحثہ فرمایا تھا، اسی کے متعلق اس میں زیادہ آیتیں موجود ہیں، اسی وجہ سے اس سورہ پاک کا نام سورۃ الکنز رکھا گیا۔ چوتھا نام اس سورہ پاک کا سورۃ الطیبہ آتا ہے۔ سورۃ الطیبہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے، حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں کہ امام سعید بن منصور نے ابو عطاف سے روایت کیا کہ تورات میں آل عمران کا نام طیبہ ہے،
تو توریت میں آل عمران کا نام طیبہ ہے، اسی وجہ سے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورہ پاک کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ یہ 4 نام جو ہے میں نے آپ کو بیان کیا۔ اس سورہ پاک کے اندر بالاتفاق 200 آیتیں موجود ہیں اور 20 رکوع اس میں موجود ہے۔ اس سورہ پاک سے پہلے جو سورہ بقرہ کا تذکرہ کیا گیا، سورہ بقرہ کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کا تذکرہ فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے درمیان جو مناسبت ہے، وہ مناسبت کیا ہے اس کو دیکھیں آپ۔ دیکھیے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دونوں سورہ پاک کی شروعات جو ہوتی ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتی ہے، حروف مقطعات سے ہوتی ہے، یعنی الف لام میم سے ہوتی ہے۔ اور دونوں میں، ان دونوں سورہ پاک میں جو مناسبت ہے وہ یہ کہ ان دونوں سورہ پاک کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور دونوں میں ایک ہی طرح کے حرف لائے گئے ہیں، یعنی الف لام میم۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ ان دونوں صورتوں کے شروع میں قرآن مجید کی صفات بیان کی گئی ہے، یعنی سورہ بقرہ میں بھی شروع میں دیکھیں گے تو قرآن مقدس کی صفات بیان کی گئی ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی قرآن مقدس کی صفات بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی ہدایت پر ایمان لانے والوں یا ایمان نہ لانے والوں کے حالتوں کو بیان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں ان کنج فکر مخالفین کا تذکرہ کیا گیا ہے جو فتنہ پھیلانے کی غرض سے آیت مشابہت کا خود ساختہ معنی بیان کرتے ہیں۔ آیت مشابہت کیا ہے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کروں گا۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان مناسبت اس اعتبار سے بھی ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم کا قصہ بیان فرمایا، اور اس سورہ آل عمران میں تخلیق عیسیٰ کا بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں سورۃ پاک میں ان دونوں کے ذکر میں یہ مناسبت ہے کہ دیکھیں دونوں کی تخلیق، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی یہ معروف طریقہ کے خلاف ہوئی، یعنی عام طور پہ بچوں کی جو پیدائش ہوتی ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، ان طریقے کے خلاف حضرت آدم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تخلیق ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ شروع میں رکھا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جسٹ اس کے بعد رکھا گیا۔ ان دونوں کے صورتوں کے درمیان یہ بھی ایک مماثلت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ سورہ آل عمران کے اخیر میں بھی دیکھیں گے جس طریقے سے سورہ بقرہ ہم نے پڑھا تو اس کے اخیر میں دعا، سورہ بقرہ کا جو اختتام ہوتا ہے وہ دعا پر ہوتا ہے، اسی طریقے سے سورہ آل عمران کا بھی جو اختتام ہوتا ہے وہ دعا پر ہوتا ہے۔ یہ مماثلت ہے ایک دوسرے کے درمیان۔ سورہ آل عمران میں جو باتیں ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے اس کو ایک لفظ میں بیان کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفسیر شروع کروں گا۔ دیکھیں آپ، سورہ بقرہ میں جس طریقے سے اصول، فروع اور احکام کو بیان کیا گیا تھا، اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی عقائد اور احکام شرعیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی سورہ بقرہ میں جس طریقے سے اصول، عقائد، احکام شرعیہ کو بیان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی احکام اور عقائد اور احکام شرعیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے درمیان مناسبت۔